حامل القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان المتقین فی جنات وعیون ادخلوها بسلام آمنین ونزعنا ما فی صدورهم من غل اخوانا على سرر متقابلین لا یمسهم فیہا نصب وما هم منها بمخرجین. حضرات، مکی صورتوں کا اپنا ایک ردم اور اپنا ایک مضمون ہے، اور اس میں اکثر و بیشتر آیات چھوٹی چھوٹی ہیں، لیکن ان کا ایک ردم بھی ہے اور ان کا اپنا ایک جوش بھی ہے اور ان کی اپنی ایک ایفیکٹو موٹیویشن بھی ہے. اس کے مقابلے میں مدنی صورتیں بالعموم وہ ایک میدان کے اندر بہتے ہوئے دریا کی طرح ہے، جبکہ مکی صورتوں کی آیات جو ہیں یہ کسی پہاڑی علاقے میں کسی پہاڑی نالے کی ہیں کہ جس کا پارٹ تو زیادہ نہیں ہوتا لیکن پانی کی فلو بہت زیادہ ہوتی ہے، اس میں شور و غل ہوتا ہے پانی کا. وہ جو کہا تھا کہ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، وہ مکی صورتوں پر پورا صادر آتا ہے کہ اس میں کھڑکا دھڑکا ہے، کفار کو مشرکین کو دھمکایا جا رہا ہے پچھلی امتوں کے واقعات کے حوالے سے کہ دیکھو ان کے ساتھ یہ ہوا تھا، وہ تم سے زیادہ طاقتور تھے، وہ نہیں ٹھہر سکے اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے، تم کیا چیز ہو، تم تو ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہو. پچھلی نشست میں قصہ آدم و ابلیس آیا تھا اور اس میں نے نوٹ کرایا تھا کہ قرآن مجید میں ہر 7-8 پاروں کے بعد قصہ آدم و ابلیس بیان ہوتا ہے. چونکہ قرآن مجید انسانوں کی میری آپ کی رہنمائی کے لیے ہے، تو اس میں جو ڈوزج ہے وہ ہماری نیڈ کے عین مطابق ہے. جس طرح جو زیادہ بیمار ہے اس کی ڈوز ڈاکٹر اور سیٹ کرتا ہے، جو کم بیمار ہے اس کی لو ڈوز رکھتا ہے. قرآن مجید میں آخرت کا مضمون تو ہر صفحے پر ہے. اسی طرح پیغمبروں کے واقعات جو ہیں وہ بھی بہت فریکوینٹلی ریپیٹ ہوتے ہیں. یعنی جو ریسنٹلی ہم نے صورتیں پڑھی ہیں ان میں آپ نوٹ کیجئے کہ یہ سارے واقعات پیغمبروں کے ان کے اندر آئے ہیں. اور ابھی 2-3 صورتیں پہلے سورۃ ہود میں تو سب کے آئے ہیں، حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت لوط، حضرت شعیب، حضرت موسیٰ. اب یہاں کیا ہے، اس کے مقابلے میں آپ نوٹ کیجئے گا قصہ آدم و ابلیس قرآن مجید نے کوئی 5 مرتبہ بیان کیا ہے. یعنی تقریباً 7-8 پاروں کا وقفہ آتا ہے تو پھر وہ قصہ آتا ہے، پھر 7-8 پاروں کا وقفہ آتا ہے تو پھر وہ قصہ آتا ہے. اس میں بھی کیا ہے، رہنمائی ہے. وہ 2 کرداروں کی کہانی ہے. ایک کردار غلطی ماننے والا کردار ہے، غلطی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے جواب طلبی کی، فوراً ہتھیار ڈال دیے کہ ربا غلطی ہو گئی، ہم نے اپنے اوپر ظلم ڈھایا ہے اور اب بھی اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا، ہم پر مہربانی نہیں کرے گا تو ہم لٹ جائیں گے، مارے جائیں گے. اس کے مقابلے میں شیطان نے بھی اللہ کی نافرمانی کی، اس کی جواب طلبی اللہ تعالیٰ نے کی تو اس نے الٹا اللہ تعالیٰ کو مورد الزام ٹھہرا دیا کہ تیرا حکم ہی غلط تھا، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، انسان کو مٹی سے پیدا کیا، آگ سپیریئر ہے تو میں گویا انسان سے سپیریئر ہوں، اور بڑا سپیریئر انفیریئر کو، بڑا چھوٹے کو سجدہ نہیں کیا کرتا. سمپل ایز دیٹ. اب ہمیں وہ کہانی سنا کر یہ کہا گیا ہے کہ دیکھو نافرمانی دونوں سے ہوئی، لیکن جو معافی مانگنے والا ہے اس کو میں نے معاف کر دیا تو وہ میرا فیوریٹ بن گیا، اور جس نے غلطی کرنے کے بعد، نافرمانی کرنے کے بعد کنفیس نہیں کیا، اقبال جرم نہیں کیا، معافی نہیں مانگی، اس کو میں نے کنڈیم کر دیا، مردود کر دیا، اور قیامت تک کے لیے وہ مردود رہے گا. یہ اس مضمون کا حاصل ہے. اب اس کے فوراً بعد یہ مضمون آ رہا ہے. یہ مضمون کیا ہے کہ اس میں پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے اور حضرت اسحاق کی پیدائش کا ذکر ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے ہیں نا، بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام جو حضرت ہاجرہ کے بطن سے پیدا ہوئے،
اور چھوٹے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام جو حضرت سارہ کے بطن سے پیدا ہوئے. وہ فرشتے کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسحاق کی خوشخبری دینے کے لیے آئے تھے، ان کا آگے مشن تھا حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے پاس جانا اور پھر ان پر عذاب ڈالنا اس قوم پر. یہ ان کا مشن تھا. تو پہلے جو حصہ ہے اس آج کے سبق کا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر ان کی تشریف آوری ہے. پہلے اس سے ایک اصولی بات کہی گئی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان المتقین فی جنات و عیون، یقیناً اللہ سے ڈرنے والے وہ باغوں اور چشموں میں ہوں گے. یہ آیت بھی جا کے سورۃ زاریات میں جوں کی توں ریپیٹ ہوئی ہے کہ سورۃ زاریات میں بھی تذکرہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ان مہمانوں کا اور پھر لوط علیہ السلام کی قوم کا. ان المتقین فی جنات و عیون آخذین ما آتاہم من ربہم. تو اب یہاں پر الفاظ آئے ان المتقین فی جنات و عیون، یقیناً اللہ سے ڈرنے والے باغوں اور چشموں میں ہوں گے. ادخلوها بسلام، ان سے کہا جائے گا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ، باغوں اور چشموں میں داخل ہو جاؤ سلامتی کے ساتھ. دوسرا اس کا مفہوم کیا ہے کہ سلام جو ہے یہ سلیوٹ کے لیے آتا ہے، یعنی سلام کے لفظی معنی سلامتی کے ہیں، لیکن سلام کا لفظ گریٹنگز کے لیے آتا ہے. اور اس میں کوئی شخص مہمان آیا ہے باہر سے اور جب اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ تشریف لائیے تو وہ گیٹ پر جو آدمی کھڑا ہے اسے انہیں سلوٹ پیش کرتا ہے، تو انہیں سلیوٹ کے ساتھ اندر داخل ہونے کی دعوت دی جائے گی. اچھا، اس کے بعد کیا ہے کہ جنت میں داخل ہونے والے سب ایمان والے جو ہیں، دنیا میں ان کے درمیان شکر رنجیاں بھی ہو سکتی ہیں، عداوتیں بھی ہو سکتی ہیں. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول اس آیت کے بارے میں ملتا ہے کہ یہ آیت میرے اور علی کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ دنیا میں ہم ایک دوسرے سے لڑتے رہے ہیں، لیکن جنت میں اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں جو ایک دوسرے کی رنجش ہے وہ کھینچ لے گا، وہ نکال دے گا. اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا تو میں اور آپ کتنے ہی ایک دوسرے کے دشمن ہیں، ایک دم ہم دوست بن جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے؟ تو سب جنت والے خواہ دنیا میں انہیں ایک دوسرے سے شکایتیں ہوں اور شکر رنجیاں ہوں، عداوتیں ہوں، اللہ تعالیٰ وہ ساری عداوتیں، دشمنیاں، شکر رنجیاں، گلے شکوے وہ دل سے ہی کھینچ لے گا. اور کیا ہوگا؟ اخواناً، ان کو بھائی بھائی بنا کر، ارا سرور متقابلین، اور وہ کوچز پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے. ہوتا نا کئی شادی بیاہ کے مواقع ہوتے ہیں، آپ نے کئی دفعہ یہ چیز نوٹ کی ہوگی کہ سب عزیز و اقارب بیٹھے ہیں یا دوست احباب بیٹھے ہیں، لیکن ان میں سے کوئی ایک سے دوسرا ناراض ہوتا ہے، تو اس شادی کے موقع پر وہ اس کونے میں بیٹھے گا تو دوسرا جس کی اس کے ساتھ نہیں بنتی وہ دوسرے کونے میں بیٹھے گا. یہاں تک کہ اگر قریب قریب بھی بیٹھنا پڑ جائے تو وہ دوسری طرف منہ کر کے بیٹھے گا اور یہ اس طرف منہ کر کے بیٹھے گا. یہاں بھی واضح کیا جا رہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں سے رنجشیں کھینچ لے گا، نکال لے گا، تو پھر وہ بھائی بھائی بن کر آمنے سامنے بیٹھیں گے. یعنی جس سے آپ کو رنجش ہو، یعنی یو ڈونٹ کمفرٹیبل ٹو سٹ ان فرنٹ آف ہم. چلی سی بات ہے نا. لیکن اگر رنجش اللہ تعالیٰ نکال لے گا بیچ میں سے تو پھر کیا ہے، بالکل محبت کے ساتھ وہ بھائی بھائی ہوں گے. اچھا، اس میں ایک اور خاص بات کیا ہے کہ جب آپ کا کوئی دشمن آپ کے سامنے آئے تو یو آر انکمفرٹیبل. اور جنت اور انکمفرٹیبل ہونا ان کا آپس میں کوئی جوڑ نہیں ہے. جنت کمفرٹ کی جگہ ہے اور اس میں ڈسکمفرٹ کا، انکمفرٹیبل ہونے کا کوئی سوال نہیں ہے. اچھا، اگر یہ رنجشیں برقرار رہیں تو دو اہل جنت کے درمیان وہ رنجش ہے تو وہ بھی انکمفرٹیبل، وہ بھی انکمفرٹیبل. لیکن اللہ تعالیٰ وہ رنجشیں دل میں سے کھینچ لے گا، دلوں میں سے، تو وہ دونوں کمفرٹیبلی، امن کے ساتھ ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے. بڑی خوبصورت آیت ہے. لا یمسہم فیہا نصب ولا ہم منہا بمخرجین، کہ نہ تو وہاں ان کو کوئی تکلیف پہنچے گی. انسان زندگی اور تکلیف یہ ساتھ ساتھ چولی دامن کا ساتھ ہے کہ قید حیات و بندے غم اصل میں دونوں ایک ہیں. غم بھی
اور ایفرٹ بھی. اور یہ جو تکلیف ہوتی ہے یہ صرف کوئی جسمانی تکلیف نہیں ہوتی، یہ ذہنی تکلیف بھی ہوتی ہے. یعنی کوئی مزدور لیول کا آدمی جو ہے آپ کی آرگنائزیشن میں وہ باقاعدہ فزیکلی کام کرتا ہے اور اس کو تکلیف ہو رہی ہے، اور کوئی مینٹلی اس میں انوالوڈ ہے تو اس کو بھی تکلیف ہو رہی ہے. کوئی اوور آل مینجمنٹ کر رہا ہے تو اس کو بھی تکلیف ہو رہی ہے، اس کو ہر چیز جو ہے اس کو خیال رکھنا پڑتا ہے کہ اچھا یہ ایسا کرنا ہے، یہ ایسا کرنا ہے، اس کام کو ایسے فکس کرنا ہے. پھر آرگنائزیشن کے اندر پرابلمز ہوتی ہیں، وہ پرابلم بھی جو آپ مینجمنٹ میں آتے ہیں آپ کو وہ بھی سالو کرنی پڑتی ہیں. تو یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ اگرچہ فزیکلی آپ بڑے کمفرٹیبل بیٹھے ہوئے ہوں لیکن پرابلمز کی وجہ سے آپ کیا ہیں؟ آپ تکلیف میں ہیں. جنت میں نہ کوئی فزیکل لیبر ہوگی کہ جو آپ کو پریشانی دے، اور نہ آپ کے لیے کوئی مینٹل پرابلم ہوگی، کوئی مینٹل ڈسکمفرٹ ہوگا کہ جو آپ کو وہاں سکون نہ دے. ہر چیز سے کور کر دیا گیا. مزید فرمایا وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ، اور نہ ہی وہ جنت میں سے نکالے جائیں گے. یعنی دنیا میں ہم جو گھر بناتے ہیں بڑے چاؤ سے بناتے ہیں، اپنا گھر سمجھتے ہیں اور یہ ایزیوم کرتے ہیں کہ اس سے مجھے کوئی نہیں نکالے گا. لیکن یہاں حضرت اسرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے وارنٹس لے کر آتے ہیں، اور وہ وارنٹ ایسے ہیں کہ جن کو ایورٹ نہیں کیا جا سکتا، جن کو ٹرن ڈاؤن نہیں کیا جا سکتا. یعنی یہاں سپریم کورٹ کا بھی آپ کو وارنٹ آ جائے تو وکیل صاحب موجود ہیں آپ کو بچانے کے لیے کہ جی حاضر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ یہ درخواست ڈال دیں، آپ ایسے کر دیں، آپ ایسے کر دیں. لیکن وہ وارنٹ کے جو حضرت اسرائیل علیہ السلام لے کے آتے ہیں اس کو ٹرن ڈاؤن کرنا، اس کو اوائڈ کرنا ممکن نہیں ہے. جنت ایک ایسا گھر ہے کہ جہاں جنت کا مالک جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ، وہ اس میں سے کبھی نکالے نہیں جائیں گے. قرآن مجید کے دوسرے مقامات پر کثرت کے ساتھ یہ بات آئی ہے لیکن ان الفاظ کے ساتھ نہیں آئی. وہاں خالدین اور خالدون کے الفاظ کے ساتھ آئی ہے. ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے. خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیش اس میں رہنے کے لیے. لیکن یہاں کہا گیا ہے اس کا دوسرا اسپیکٹ کہ وما ہم منہا بمخرجین، وہ اس میں سے نکالے نہیں جائیں گے. اس کے بعد ایک بڑی اہم آیت قرآن مجید کی، بالعموم قرآن مجید میں جنت کے تذکرے بھی ہوتے ہیں، جہنم کے تذکرے بھی ہوتے ہیں، اللہ کے وفاداروں کے تذکرے بھی ہوتے ہیں اور اللہ کے بے وفائی کرنے والے اور باغیوں کے تذکرے بھی ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ جہنم کا ذکر بھی کرتا ہے، جنت کا ذکر بھی کرتا ہے. یہاں ایک ہی آیت میں بات واضح کی گئی ہے. نبی عبادی، دو آیات میں نبی ایک ہی مقام پر، نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو بتا دو کہ میں بڑا بخشنے والا مہربان ہوں. اور یہ بھی وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، اور یہ بھی بتا دو کہ میرا عذاب بھی بڑا درد دینے والا، تکلیف دہ عذاب ہے. یعنی دونوں ایکسٹریمز، اور دونوں کا دینے والا، فیصلہ کرنے والا، حکم جاری کرنے والا وہ ایک ہی ہے اللہ تعالیٰ. وہ خود کہہ رہا ہے میرے بندوں کو بتا دو، یعنی میرے بندوں کو بتا دو کہ انی انا الغفور الرحیم، کہ میں بڑا بخشنہار ہوں، اور یہ بھی بتا دو کہ میرا عذاب بڑا سخت ہے. اچھا، اب ان دونوں کو ہر وقت یاد رکھنا چاہیے، لیکن اگر مزید کھولا جائے تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے پہلے اللہ تعالیٰ کے عذاب کا خیال آنا چاہیے کہ اگر میں نے نافرمانی کی تو میں اللہ تعالیٰ کے عذاب کی گرفت میں آ سکتا ہوں. لیکن اگر ہو جائے نافرمانی، کوئی گناہ ہو جائے، تو پھر قرآن مجید کی ترغیب یہ ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ کا غفور الرحیم ہونا اس کو سامنے رکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ، یا اللہ تو بڑا بخشنہار ہے، تو مجھے معاف کر دے، تو مجھے بخش دے. اگر الٹا ہو جائے کام، عام طور پر ہمارا معاملہ الٹا ہی ہوتا ہے کہ گناہ کرنے سے پہلے ہم جری ہو جاتے ہیں یہ ایزیوم کر کے کہ اللہ تعالیٰ تو بڑا بخشنہار ہے، خار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، جو کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے ہیں. اور کام کرنے کے بعد جب ہم ڈرتے ہیں، اس سے پھر دکان کھلتی ہے دینی جو مافیا ہے اس کی، کہ آپ نے بہت بڑا گناہ کر دیا ہے، اب آپ کو معافی نہیں مل سکتی. اچھا، اب
معافی ملنی مشکل ہے تو پھر کوئی اور سہارا ڈھونڈا جائے، پھر اسی میں پھر بتوں کی پوجا کی جائے گی، اسی میں پھر قبروں کو پوجا جائے گا۔ اچھا، بت بھی کچھ نہیں کھاتا، بت بھی کچھ نہیں پیتا، تو اس بت کے پیچھے جو اس کے مینیجرز ہیں، اصل کمائی تو ان کی ہے۔ جو قبر والا ہے وہ بھی نہیں کچھ کھاتا، نہ وہ کچھ لیتا ہے، اس کے پیچھے بھی اصل کمائی کس کی ہے؟ اس مافیا کی ہے۔ یہ مافیا کیوں پروموٹ ہوگا؟ اس لیے کہ وہ مس اپروپریشن ہو گئی، یعنی جو اپروپریٹ جگہ تھی، جو اپروپریٹ وقت تھا اللہ تعالیٰ کے غفور الرحیم ہونے کو فوکس کرنے کا، اس وقت اللہ تعالیٰ کا عذاب العلیم فوکس میں آ گیا، اور جو وقت تھا اللہ تعالیٰ کے عذاب العلیم کو، تکلیف دہ عذاب کو فوکس میں لانے کا، اس وقت اللہ تعالیٰ غفور الرحیم سامنے آ گیا، تو کام الٹ ہو گیا۔ حالانکہ بڑی سیدھی سی بات ہے، اس گوشت پوست کے ساتھ ہم سب انسان ہیں، اور ہم سے کسی بھی وقت بڑی سے بڑی غلطی ہو سکتی ہے، لیکن مطلوب کیا ہے کہ غلطی ہو جائے تو پھر یہ انسان یہ نہ سمجھے کہ ہو مجھے تو معافی نہیں مل سکتی، ورنہ یا وہ جو پہلی کیفیت میں نے کہی ہے وہ ہو جائے گی، یا انسان مایوس ہو جائے گا کہ ہو معافی تو ملنی نہیں، تو سڑا تو ستیہ ناس ہو گیا، تو ہن پھر سوا ستیہ ناس صحیح، اس میں بھی کیا ہے؟ فساد ہے۔ لیکن اگر انسان غلطی ہو جانے کے بعد اللہ تعالیٰ کے غفور الرحیم ہونے کو اپنے فوکس میں لائے اور پھر اس سے معافی مانگے، تو اللہ تعالیٰ ری ایشور کرتا ہے کہ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے اوپر زیادتی کی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تعالیٰ سب گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اچھا، اب یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا غفور الرحیم ہونا اور سب گناہوں کا بخشنا، اس میں درمیان میں کسی مڈل مین کی ضرورت نہیں ہے۔ جب بھی ہم درمیان میں مڈل مین کو لے کے آئیں گے تو وہ مڈل مین جو ہے وہ کوئی دکاندار ہوگا جو پھر آپ کو لوٹے گا اور آپ خود اس کے ہاتھوں لوٹیں گے۔ قرآن مجید میں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہر شخص جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ولی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے قریب ہے، بلا کے تو دیکھے، وہ پکار کے تو دیکھے۔ بڑے سے بڑا گناہ گار، بڑے سے بڑا ظالم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، اس کو پکارے، اس سے معافی مانگے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بخشنے کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ لیکن اگر ہم اللہ تعالیٰ کا در چھوڑ کر کسی اور کا دروازہ جا کے کھٹکھٹائیں گے تو وہ تو مڈل مین کا لفظ میری زبان پر آیا ہے، تو آپ سب لوگ جو ہیں وہ بزنس کمیونٹی سے بنیادی طور پر تعلق رکھتے ہیں، تو مڈل مین کس کام کا ہوتا ہے؟ کمائی کرنا، یعنی اصل جو ہوتا ہے وہ کنزیومر اور پروڈیوسر ہوتا ہے۔ تو اگر کنزیومر اور پروڈیوسر کا ڈائریکٹ تعلق ہو جائے تو وہ اس کو بڑا سستا مال مل جاتا ہے، اور درمیان میں جتنے بھی مڈل مین ایڈ ہوتے چلے جائیں گے وہ سب اپنا حصہ جو ہے اس میں سے نکالتے چلے جائیں گے، تو آپ کی وہ پروڈکٹ جو ہے وہ آپ تک مہنگی پہنچے گی اگر آپ نے درمیان میں مڈل مین کو انوالو کیا۔ یہی معاملہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مجھے پکارو، میں ہوں، تم پکار کے تو دیکھو، میں تمہیں بخشوں گا، تمہیں معاف کروں گا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کا در ہم چھوڑ دیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سزا بھی ملتی ہے۔ بخشنا نہ بخشنا تو اس کا کام ہے ہی، لیکن اللہ کا وہ در چھوڑنے سے پھر انسان کو سکون نہیں ملتا۔ ایک تو اس کا جو نقصان ہوتا ہے کہ مڈل مین درمیان میں پھر اپنا خوب حصہ وصول کرتا ہے، انسان کو سکون نہیں ملتا۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کو براہ راست پکارتا ہے تو اس کی جو کیش اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو ریوارڈ ملتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ ذہنی سکون ہے، اس کو فیل ہوتا ہے کہ اللہ نے مجھے معاف کر دیا ہے۔ یعنی اگر ہم کر کے دیکھیں اس کو تو بڑے سے بڑا گناہ ہو جائے ہم سے، ہم اللہ تعالیٰ کو پکاریں، اسی سے معافی مانگیں اور اس سے وعدہ کریں کہ میں توبہ کرتا ہوں، آئندہ نہیں کروں گا، تو ہم محسوس کریں گے کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے ہمیں معاف کر دیا ہے، اور وہ جو گناہ کا ذہن پر ایک بوجھ تھا وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور کا کنڈا جا کے کھٹکھٹاتے ہیں اور کسی مڈل مین کو پکارتے ہیں تو پھر انسان کو کبھی بھی یہ احساس اور سکون نہیں ملتا، ہمیشہ وہ اس کو بائٹ کرتا ہی رہتا ہے، کرتا ہی رہتا ہے، کرتا ہی رہتا ہے۔ صحابہ کرام کو اگر آپ دیکھیں کہ یہ صحابہ کرام جو تھے کون تھے، یعنی ماں سوائے جو السابقون الاولون ہیں
جو اول روز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے یا بالکل یعنی پہلے ہی دنوں میں ایمان لے آئے، ان کو چھوڑ کر باقی سب کون ہیں؟ جنہوں نے تشدد کیا ہوا ہے اسلام کے نام پر، اسلام کے ماننے والوں پر تشدد کیا ہوا ہے کفر کو سپورٹ کرنے کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ سے انہوں نے معافی مانگی اور یقین ہو گیا انہیں کہ اللہ نے ہمارے گناہ معاف کر دیے ہیں، اور پھر انہیں کوئی ریگریٹ جو ہے وہ نہیں ہوا، بلکہ بعض ایسی جگہ پر آتا ہے کہ صحابہ کرام جو ہے وہ اپنی غلطیوں پر ہنسا کرتے تھے کہ کیا حماقتیں ہم کرتے رہے ہیں، غیر اللہ کو پکار کر اور شرک کر کے یہ کیا حماقتیں ہم کرتے رہے ہیں۔ اچھا، اگر ان کے اندر وہ گلٹ جو ہے وہ رہے گا تو پھر وہ کبھی ہنس نہیں سکتے، یعنی ان گناہوں کو یاد کر کے کہ ہم غیر اللہ کو پکارا کرتے تھے، ہم یہ کیا کرتے تھے، وہ کیا کرتے تھے، وہ کیا کرتے تھے، وہ باقاعدہ انجوائے کرتے تھے، ہنستے تھے کہ یار what nonsense we were doing۔ تو یہ بڑی خوبصورت آیت ہے، یہ دونوں آیتیں یاد کرنے کے لائق ہیں، بڑی آسان سی ہیں، چھوٹی سی ہیں۔ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو بتا دو کہ میں بڑا بخشنے والا مہربان ہوں، وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، اور یہ کہ میرا عذاب بھی بڑا تکلیف دینے والا عذاب ہے۔ وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ ابراہیم، اور ان کو بتاؤ حال ابراہیم کے مہمانوں کا۔ اِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا، تو جب وہ ابراہیم علیہ السلام کے گھر تشریف لائے تو انہیں سلام پیش کیا۔ قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا کہ ہمیں تو تم سے ڈر لگ رہا ہے۔ اچھا، یہاں کٹ شارٹ کیا گیا ہے، سورت زاریات کے اندر ذرا اس کی تفصیل زیادہ ہے کہ انہوں نے سلام پیش کیا، حضرت ابراہیم نے بھی سلام پیش کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے مہمان نواز تھے، اور اگرچہ پہچانا نہیں تھا انہیں، لیکن اس کے باوجود وہ بھاگے بھاگے گئے اندر اور ایک بچڑا ذبح کر کے بھون کے لا کے پیش کر دیا، پہچانا نہیں کہ کون ہے، پھر بھی پیش کر دیا۔ اب وہ فرشتے چونکہ فرشتے تھے، انسانی شکل میں آئے تھے، تو ان کے سامنے بھونا ہوا بچڑا آ گیا، لیکن وہ کھا نہیں رہے۔ حضرت ابراہیم انتظار کر رہے ہیں، بسم اللہ کیجئے بسم اللہ کیجئے، لیکن وہ ہاتھ نہیں بڑھا رہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تھوڑا سا ڈر سا محسوس ہوا کہ یہ کہیں میرے دشمن تو نہیں۔ پرانے جو دشمن ہوتے تھے وہ بھی مینڈ ہوتے تھے، یعنی آج کل جو چور آتے ہیں نا، ڈاکو آتے ہیں، تو پہلے کچن میں جا کر خوب کھاتے پیتے ہیں اور پھر وہ اپنی کارروائی کرتے ہیں۔ جو پرانی روایت ہے وہ کیا ہے کہ جو آپ کا دشمن ہے وہ آپ کے گھر کا نمک نہیں کھاتا تھا، اور جس گھر کا نمک کھایا ہو اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا تھا۔ اب حضرت ابراہیم کو تشویش ہوئی کہ یہ کھا کیوں نہیں رہے، یہ کوئی میرا کوئی نقصان کرنے کے لیے تو نہیں آئے۔ تو انہوں نے کہا قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ، حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ مجھے تو تم سے ڈر لگ رہا ہے۔ قَالُوا لَا تَوْجَلْ، انہوں نے کہا ڈریے مت، إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ، ہم آپ کو ایک علم والے دانش مند لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں۔ اب قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا تذکرہ ہے، بڑے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کا، جب ان کا ذکر ہوگا تو وہ غلام و حلیم ہوں گے، ٹالریٹ کرنے والے، صبر کرنے والے، اور جب حضرت اسحاق کا ذکر ہوگا تو وہ غلام علیم ہوں گے، علم والے۔ اچھا، اب حضرت اسحاق کی اولاد کون ہے؟ بنی اسرائیل۔ علم کے اعتبار سے اور لاجک اور سمجھ کے اعتبار سے ان کا کوئی جواب ہی نہیں ہے، تو چونکہ وہ حضرت اسحاق کی اولاد ہیں اور وہ کون ہے؟ غلام علیم ہیں، تو انا نبشرک بغلام علیم، ہم آپ کو ایک علم والے، صاحب علم، سمجھدار بیٹے کی خوشخبری دیتے ہیں۔ قال، حضرت ابراہیم نے حیران ہو کر پوچھا، ابشرتمونی علی مسنی الکبر، کیا تم مجھے خوشخبری دے رہے ہو اس کے باوجود کہ مجھے بڑھاپا آ گیا ہے، میں بوڑھا ہو گیا ہوں؟ فبما تبشرون، تو کاہے کی خوشخبری دے رہے ہو مجھے؟ آر یو ان سینسز، یعنی آج کی زبان میں آپ یوں کہیں گے کوئی عقل ہے، کچھ مت نہیں تڑی ماری گئی کہ بڈھا میں ہو گیا
تو ہن تسی میرے پتر دینا سے آ گئے. اس کے جواب میں انہوں نے کہا قالوا بشرناک بالحق، ابراہیم ہم آپ کو سچی خوشخبری دے رہے ہیں، فلا تکن من القانتین، تو آپ مایوس ہونے والوں میں شامل نہ ہوں. قال، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا لا حول ولا قوۃ الا باللہ، ومن یقنط من رحمت ربی، اور اپنے رب کی رحمت سے مایوس کون ہوتا ہے؟ الا الضالون، سوائے بھٹکے ہوئے لوگوں کے. یعنی وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ پر ایمان سے بھٹکے ہوئے ہوں وہی مایوس ہوں گے. جس پر اللہ پر ایمان ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے وہ بھلا کیوں مایوس ہوگا؟ اچھا، اب دونوں مقامات پر اب یہ دیکھیے اگلی آیت جو آ رہی ہے قال فما خطبکم ایھا المرسلون. اب یاد آیا آپ کو یہ مانوس الفاظ ہے نا، 27واں پارہ انہی الفاظ سے شروع ہوتا ہے اور وہاں بھی یہی ذکر چل رہا ہے. یعنی 26ویں پارے کے آخر میں یہ واقعہ شروع ہوا ہے اور پھر یہ سوال ان کا وہ 27ویں پارے کے شروع میں آیا قال فما خطبکم ایھا المرسلون. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ پتا تھا کہ قوم لوط، حضرت لوط کے بارے میں یہ ذہن میں رکھیے گا کہ بعض روایات کے مطابق یہ حضرت ابراہیم کے کزن تھے اور اکثر روایات کے مطابق یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے گاؤں سے ہجرت کی ہے باپ کے کہنے پر کہ نکل جا، تو یہ جو بھتیجے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لا چکے تھے، لہٰذا انہوں نے بھی موو کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اپنے گاؤں سے. تو ان کو پھر آباد کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین میں. اچھا، اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خبر تھی کہ قوم لوط پر عذاب ڈیو ہے. اچھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک خاص تعارف میں نے پہلے بھی آپ کو کرایا تھا، سورۃ ابراہیم میں زیادہ دیر نہیں گزری، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک بڑی زبردست شخصیت تھے، گریٹ مین، باصول آدمی نہیں، گریٹ مین. ان کی گریٹنس کیا تھی؟ جو سورۃ ابراہیم میں ان کا یہ قول آیا تھا کہ ربا بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا ہے، تو فمن تبعنی فانہ منی، تو جو میری پیروی کرے اسے تو میں اون کرتا ہوں. اب دوسرا جملہ لاجیکلی کیا ہونا چاہیے تھا کہ جو میری بات نہیں مانتا اس سے مجھ سے کوئی تعلق نہیں. لیکن ابراہیم دا گریٹ علیہ السلام یہ نہیں کہتے، کہتے ہیں ومن عصانی فانک غفور الرحیم، اور جو میری نافرمانی کرے تو رب تو بخشنے والا مہربان ہے نا. عظمت کی بات ہے نا. یعنی ہم اگر اپنے گریبانوں میں جھانکیں یا اپنا جائزہ لیں تو سچی بات یہ ہے کہ وی آر ناٹ دیٹ گریٹ. ہم تو سیدھی سیدھی بات کہیں گے بھائی جو مجھے اون کرتا ہے، میری پیروی کرتا ہے وہ تو میرا ہے، اور جو مجھے برا بھلا کہتا ہے اس سے تو آپ نے نبڑ لیں. لیکن ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا. اچھا، اسی طرح دوسرے مقام پر یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پتا تھا کہ وہ قوم ایک تو شرک کر رہی ہے، اللہ کے پیغمبر کو ماننے سے منکر ہے، اور نمبر 3 وہ انتہائی کبھی ایک فعل کے اندر مبتلا ہے. یعنی ہومو سیکسول ایکٹ جو ہے وہ میلز کے اندر وہ ان کی پریکٹس تھی. لیکن اس کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنا پورا زور لگا دیتے ہیں کہ ان پر عذاب نہ آئے. سورۃ زاریات میں ان کے الفاظ کیا ہیں کہ قال فما خطبکم ایھا المرسلون، 27ویں پارے کے شروع میں، کہ اور تمہارا کیا کام ہے. یعنی ان کو شک تھا کہ اگے ادھر نہ جانا وہ کہہ رہے ہیں. قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، تو فرشتوں نے کہا کہ ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، لنرسل علیہم حجارۃ من طین، تاکہ ہم ان پر پتھروں کی بارش کریں، مٹی کے پتھروں کی، مسومۃ عند ربک للمسرفین، جو نشان زدہ ہوں گے حد سے بڑھنے والوں کے لیے. نشان زدہ میزائل کا جو کانسیپٹ ہے کہ میزائل جو ہے وہ ٹارگیٹڈ ہوتا ہے، یعنی پروگرامڈ ہوتا ہے کہ اس نے فلاں شخص کو یا فلاں جگہ کو ہٹ کرنا ہے. تو مسومۃ نشان زدہ، للمسرفین ان حد سے بڑھنے والوں کے لیے. اچھا، وہاں اختصار سے کام لیا گیا ہے فاخرجنا منہم من کان فیہا من المؤمنین،
کہ ان میں سے جو ایمان والے ہوں گے ان کو ہم نکال لیں گے. تفصیل دوسرے مقامات پر ہے اس کی. وہ کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ وہاں تو لوط بھی ہے. تو فرشتوں نے کہا کہ ہمیں پتہ ہے وہ لوط ہے وہاں پر, کون کون ہے پتہ ہے, آپ فکر نہیں کیجیے گا, ایمان والے ساروں کو ہم نکال لیں گے وہاں سے, پھر عذاب لائیں گے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اچھا کتنے کی ایمان والے ہوں اگر کہ پھر عذاب ہی نہ آئے. انہوں نے کہا کہ جی بس اگر 50 ایمان والے ہوں گے تو پھر عذاب نہیں آئے گا. حضرت ابراہیم نے سوچا کہ متا 50 نہ ہی ہونے ہوتے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فگر ڈاؤن کی. پھر خیال آیا کہ اچھا ایسا نہ ہو کہ اتنے بھی نہ ہوں, تو فگر آن ڈاؤن کر لی. پھر خیال آیا کہ متا اتنے بھی نہ ہوں, تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فگر آن ڈاؤن کر لی. یہاں تک کہ فرشتوں نے کہا کہ ابراہیم چھوڑیے اب اس بات کو, اب یہ آپ کے رب کا فیصلہ صادر ہو چکا ہے, اب یہ عذاب آنا ہی آنا ہے. تو یہ بات میں عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یعنی ہمارا جو شارٹ ٹیمپر یا شارٹ سائٹڈنیس ہے ہماری, اس کا تقاضا کیا ہوتا ہے کہ کل تک میں کیا تھا مجھے سارا بھول جاتا ہے, لیکن آج اگر میں نمازی ہو گیا ہوں تو مجھے بے نمازی جو ہیں وہ برے لگتے ہیں, میں ان کو کوستا ہوں. کل تک میں کیا کچھ کرتا رہا ہوں میں سب بھول جاتا ہوں, آج اگر مجھے اللہ نے توبہ کی توفیق دی ہے تو میں ان گناہ گاروں پر جو ہے برستا ہوں. لیکن کمال شخصیت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے, یعنی جسے وہ انگریزی کا لفظ ہے نا ٹاورنگ پرسنالٹی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے واقعتاً ٹاورنگ پرسنالٹی ہیں. جیسے وہ نیو یارک کی بلڈنگز کے بارے میں ہے نا کہ ان کو دیکھتے ہوئے ٹوپی گرتی ہے. اور مجھے یاد ہے کہ جب میں جناح کا پہنا کرتا تھا فرسٹ ٹائم میں گیا تو واقعتاً وہ ٹوپی پکڑ کے اوپر دیکھنا پڑتا تھا. تو حضرت ابراہیم کی شخصیت بھی ان شخصیات میں سے ہے کہ ایک تو ان کی ریلیجس حیثیت ہے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں, اللہ کے پسندیدہ ہیں, اللہ کے خلیل ہیں, لیکن آپ ان کی شخصیت کو پڑھیں تو واقعتاً محسوس ہوتا ہے کہ ہم دیکھ ہی نہیں سکتے, ہم اتنے چھوٹے ہیں اور وہ بیٹھے ہوئے اوپر. تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے. وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ قَالُوا لَا تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَىٰ مَسَّنِيَ الْكِبَرُ فَبِمَ تُبَشِّرُونَ قَالُوا بَشَّرْنَاكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُن مِّنَ الْقَانِطِينَ قَالَ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ اے اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں تمہارا اور کیا کام ہے اور تم نے کدھر جانا ہے. قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین, تو وہ کہنے لگے کہ ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں. اب یہاں ساری چیز اختصار کے ساتھ کر کے کہ ہم ساروں کو ملیا میٹ کر دیں گے سوائے لوط کی ایک بیوی کے, الا آل لوط, سوائے لوط کے متعلقین کے. اب ان متعلقین میں سے پھر جو ایکسیپشن ہوگی, ایگزیمپٹڈ ہوگی, وہ کیا ہے, وہ ان کی بیوی ہے. انا لمنجوہم اجمعین, یقیناً ہم ان سب کو بچا لیں گے, الا امراتہ, سوائے ان کی بیوی کے, قدرنا, ہم نے یہ طے کیا ہے, ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے. کیا ڈیسائیڈ کیا ہے؟ انہا لمن الغابرین, کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں شامل ہوگی. فلما جاء آل لوط المرسلون, تو جب پیغمبر یعنی بھیجے ہوئے فرشتے آل لوط کے پاس آئے, قال, حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا, انہوں نے بھی وہی کہا, انکم قوم منکرون. یہاں ایک نیا معاملہ ہوا کہ چونکہ ان کی قوم ملوث تھی سوڈمی میں, ہومو سیکسولیٹی ان میلز میں, اور یہ جو مرض ہوتا ہے اس کے جو فیوریٹ وکٹمز ہوتے ہیں وہ ٹین ایج لڑکے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ بچائے اس کے تجربے سے, لیکن بہرحال جو پتہ علم میں آئی ہے بات وہ یہی ہے کہ جو ٹین ایج لڑکے ہیں وہ زیادہ فیوریٹ ہوتے ہیں جو بھی اس گناہ کے کرنے والے ہیں ان کے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر جو عذاب تھا اس کو اور زیادہ سخت کرنے کے لیے اپنے فرشتوں کو اس وقت جو ہے وہ ٹین ایج خوبصورت ہینڈسم لڑکوں کی شکل دے دی. اچھا, اب وہ بستی میں داخل ہوئے
یعنی بستی کے دروازے پر انہوں نے پوچھا کہ جی لوط کا گھر کہاں ہے؟ تو جو بھی گائیڈ کرنے والا تھا اس نے ایک طرف تو ان کو گائیڈ کیا کہ او کر ہے، دوسری طرف جو ہے وہ خبر پھیلا دی کہ آج لوط کے ہاں جو ہے وہ بڑے زبردست شکار آئے ہیں، بڑے خوبصورت لڑکے آئے ہیں، اور یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پوری بستی کے اندر پھیل گئی، اور جھٹ نہ ہوا تو اس بستی کے جتنے بھی بڑے بڑے لوگ تھے، سردار، انفلوئنشل لوگ، وہ سب حضرت لوط کے دروازے پر پہنچ گئے۔ اب یہ اس کا سین جو ہے وہ یہاں پر دکھایا جا رہا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے فرشتوں سے کہا، چونکہ وہ لڑکوں کی شکل میں آئے تھے، انکم قوم منکرون، تم ان نون سے لوگ ہو۔ قالوا بل جئناک بما کانوا فیہ یمترون، فرشتوں نے کہا کہ اصل میں ہم لائے ہیں آپ کے پاس وہ جس کے بارے میں یہ لوگ شک کرتے تھے، یعنی عذاب۔ یعنی اللہ کے پیغمبر تو اول روز سے وارننگ دیتے رہے اپنی قوم کو کہ اگر تم یہ نہیں کرو گے تو عذاب آئے گا، اور قوم نے لفٹ نہیں کرائی اس بات کو۔ اب اس کی طرف اشارہ ہے، فرشتوں نے کہا بل جئناک، ہم آپ کے پاس لائے ہیں، کیا چیز لائے ہیں؟ بما کانوا فیہ یمترون، جس کے بارے میں یہ شک کرتے ہیں۔ وآتیناک بالحق، اور ہم آپ کے پاس سچی بات لائے ہیں۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور یقیناً ہم سچے ہیں، ان پر عذاب آئے گا۔ لہذا فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، تو آپ رات کے ایک حصے میں ان سب کو لے کر نکل جائیں، یعنی ایمان والوں کو۔ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ، اور آپ خود ان کے پیچھے پیچھے رہیے۔ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ، اور دیکھنا تم میں سے کوئی مڑ کر پیچھے نہ دیکھے، اس لیے کہ وہ عذاب اتنا ہولناک تھا کہ اس کو بیئر کرنا ممکن نہیں تھا۔ تو فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ، اور دیکھنا تم میں سے کوئی مڑ کر نہ دیکھے۔ وَامْضُوا، اور چلے جاؤ، حیث تؤمرون، جیسے تمہیں کمانڈ ملے، جیسے تمہیں حکم ملے۔ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ، اور ہم نے لوط کی طرف اس بات کی وحی بھیجی، أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ، کہ صبح ہوتے ہوتے اس قوم کی جڑ کاٹ دی جائے گی۔ اچھا اب وہ سین آ رہا ہے، وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ، اب شہر کے لوگ خوشی سے بھرے ہوئے لوط کے گھر آئے۔ وہ جو میں نے آپ کو نقشہ دکھایا ہے کہ حضرت لوط کے دروازے پر پہنچ گئے، اب وہ تقاضا کر رہے ہیں کہ منڈینوں وساڑے والے کرتے۔ اب اس پر حضرت لوط علیہ السلام نے ان سے کہا، قَالَ إِنَّ هَؤُلَاءِ ضَيْفِي، یہ میرے مہمان ہیں، فَلَا تَفْضَحُونَ، اور مجھے ان مہمانوں کے بارے میں رسوا نہ کرو۔ یعنی مہمان جب آپ کے گھر میں آ گیا، پرانی روایت کیا تھی کہ وہ آپ کی پروٹیکشن میں ہے۔ اب اگر آپ مہمان کو کوئی دشمن آ گیا باہر، اس کے حوالے کر دیا تو آپ نے مہمان کی مہمان نوازی کے خلاف کیا کام۔ اب تقاضا کیا تھا پرانی روایت میں کہ آپ کا مہمان ہے، اس کا دشمن اسے مارنے کے لیے آ گیا، تو آپ بھی مسلح ہو کر اپنے مہمان کی حفاظت کریں گے، تب مہمان کا حق ادا ہوگا۔ تو حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا، ہؤلاء ضیفی، یہ میرے مہمان ہیں، فلا تفضحون، مجھے رسوا نہ کرو، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ولا تخزونی، اور مجھے بے آبرو نہ کرو، مجھے رسوا نہ کرو۔ قالوا، اب وہ جو نشے میں دھت تھے وہ کہنے لگے، اولم ننہک عن العالمین، لوط ہمیں تمہیں سارے جہان کا ٹھیکیدار بننے سے منع نہیں کیا ہوا؟ تم جانتے ان کو ہو نہیں، اور بس تمہارے گھر آ گئے ہیں تو بس ان کے تم ٹھیکیدار بن گئے۔ ادھر ادھر گلا نہ کر، ہمارے حوالے کر ان کو۔
قال ہؤلاء بناتی، حضرت لوط نے فرمایا کہ اگر تمہیں سیکس کرنا ہی ہے تو میں تمہیں اپنی بیٹیاں تم سے بیاہ دیتا ہوں، ان کے ساتھ تم اپنا سیکس کرو، لیکن میرے مہمانوں کے سلسلے میں مجھے رسوا نہ کرو۔ وہی جو بات میں بات کہی نا، اس میں فٹ ہو گئی یہ بات بالکل، کہ مہمان جو ہے اب وہ میری سیکیورٹی میں ہے، آئی ایم ریسپانسبل فار ہز سیکیورٹی، لہذا وہ تو میں نہیں دوں گا، لیکن میں اپنی بیٹیاں تم سے نکاح سکتا ہوں، لیکن مہمان تمہارے والے نہیں کروں گا۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، لعمرک، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جان کی قسم، انہم لفی سکرتہم یعمہون، کہ وہ اپنی مستی میں مدہوش ہو رہے تھے۔ They were not in their senses، یعنی اتنی مستی ان پر سوار تھی کہ they lost their senses۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ، تو سورج کے نکلتے تک ان کو ایک زوردار عذاب نے آن پکڑا، یعنی ایک زوردار دھماکہ ہوا اور وہ اپ سائڈ ڈاؤن ہو گئے سارے۔ دھماکے میں یہی ہوتا نا کہ سارا کچھ نیچے سے اچھلتا ہے اور پھر دھڑام سے آ کے نیچے گرتا ہے۔ فَجَعَلْنَاهَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، تو ہم نے اس بستی کو بنا دیا، کیا بنا دیا؟ اس کے اونچے کو نیچا، یعنی وہی جو انگریزی محاورے میں اپ سائڈ ڈاؤن۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، مزید برآں ہم نے ان پر مٹی کے پتھر برسائے۔ مٹی کے برتن جو ہوتے ہیں، ہوتی تو مٹی ہے نا، صرف اس کو پکا لیا جاتا ہے تو وہ ہارڈ ہو جاتی ہے۔ یہ اینٹ کیا ہے؟ مٹی ہے نا، لیکن جب اس کو پکایا جاتا ہے تو وہ اینٹ بن جاتی ہے اور ہارڈ ہو جاتی ہے۔ تو ہم نے ان پر مٹی کے پتھر برسائے۔ ان فی ذلک لآیات للمتوسمین، یقیناً اس میں اہل فراست کے لیے بڑی نشانیاں ہیں، سمجھنے والے لوگ جو ہیں ان کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ، اور یقیناً یہ بڑی شاہراہ پر واقع ہے۔ یہ جو حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت لوط، حضرت شعیب، ان کا جو بار بار ذکر آیا ہے، بہت سے مفسرین کی رائے یہ ہے کہ قریش کے لیے اس کی خاص اہمیت تھی کہ ان کے جو تجارتی اسفار تھے اس کے اوپر یہ بستیوں کے نشان موجود تھے، بڑی شاہراہ کے اوپر۔ جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ جب موٹر وے نہیں بنی تھی اور ہم جی ٹی روڈ سے پشاور جاتے تھے تو این مین روڈ کے اوپر ٹیکسلا کے کھنڈرات تھے، اور ٹیکسلا کے ان کھنڈرات میں ہم کیا کرتے تھے، جا کے ہم سیرگاہ بنا لی تھی ہم نے۔ اچھا، اور اس میں سیرگاہ میں بڑی بڑی انفارمیشن تھی کہ یہ 5000 سال پرانی تاریخ تہذیب ہے، اور اتنے، اور دیکھیں ان کی دیواریں کتنی موٹی موٹی ہیں، اور یہ دیکھیے یہ ان کے گھڑا ہے، یہ ان کی چکی ہے، یہ فلانی چیز ہے۔ مجال ہے کوئی تذکرہ ہو اس چیز کا کہ پھر اتنی موٹی دیواروں ہونے کے باوجود وہ تباہ کیوں ہو گئے؟ ظاہر بات ہے کہ اللہ کا عذاب آیا کہ جس کے نتیجے میں وہ تباہ ہوئے، اور باقی ساری اس میں باتیں ہوں گی، لیکن اس میں جو عبرت کا سامان ہے اس کو اس میں سے گول کر دیا جاتا ہے۔ اور یہی ماتم ہوتا ہے اصل کسی انسان کی عقل کا، کہ وہ چھوٹی چھوٹی جو سائیڈ چیزیں ہیں ان کو تو فوکس کرتا رہتا ہے، لیکن جو اصل اس میں بات ہوتی ہے، جو سمجھنے کی بات، جو غور کرنے کی بات ہے، اس کو گول کر دیتا ہے۔ اس میں ایک نشانی تھی ماننے والوں کے لیے، یعنی جو مانے اس کے لیے نشانی ہے، تو جو ماننے سے انکار کر دے ڈھیٹ کا کوئی علاج نہیں ہے۔ وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ، یقیناً ایکا والے، یہ قوم شعیب ہے، بھی بڑے ظالم تھے۔ ایکا والے بھی بڑے ظالم تھے۔ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ، ہم نے ان سے بھی انتقام لیا۔ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ، اور وہ بھی
یہ دونوں شہر یعنی قوم لوط کا شہر بھی، حضرت لوط علیہ السلام کا شہر بھی، اور قوم شعیب کا شہر بھی، یہ دونوں کیا ہیں؟ کھلے راستے پر موجود ہیں۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، اصحاب ہجر نے بھی پیغمبروں کا انکار کیا تھا، ان کو جھٹلایا تھا۔ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا، اور ہم نے انہیں نشانیاں عطا کی تھی۔ فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، لیکن انہوں نے اس سے منہ پھیرا تھا۔ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ الْجِبَالَ، اور یہ پہاڑوں کو تراشا کرتے تھے۔ اگر آپ کو کوئی تصویر ملے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ کوئی مشینری اس وقت نہیں تھی، اور یہ پہاڑوں کو تراش کر یعنی ہتھوڑی چھینی کے ساتھ ان کو تراشتے ہوں گے اور پہاڑوں کے اندر گھر بناتے ہوں گے۔ اچھا، اب پہاڑ کے اندر گھر ہے تو آج کی زبان میں آپ سوچئے کہ وہ بم پروف گھر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی پروف نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زلزلہ بھیجا اور وہ ڈھیر ہو گئے۔ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا آمِنِينَ، بڑے سیکیور امن والے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ، تو ہم نے ان کو بھی ایک زوردار آواز سے صبح سویرے آن پکڑا۔ اچھا، اب یہ زوردار آواز جو ہے اس کے دو مفہوم لیے گئے ہیں، ایک تو دھماکہ، اور یہ ہمارے روز کی آبزرویشن کی چیز ہے۔ دوسرا ایک امکان کیا ہے کہ ایک زوردار آواز دھماکے والی نہ ہو، وہ بھی آپ کی جان لے سکتی ہے۔ اس کا تجربہ ہم مسجد میں کرتے ہیں، یعنی سم ٹائمز یہ ایمپلیفائر جو ہے یہ ریزوننٹ ہو جاتا ہے، اور آپ سجدے میں جاتے ہیں، سجدہ کتنا طویل ہوتا ہے؟ 3-4 سیکنڈ۔ وہ 3-4 سیکنڈ جو ہیں وہ انسان کے لیے گزارنے محال ہو جاتے ہیں کہ وہ ٹی کی آواز آ رہی ہے۔ اگر وہی آواز گھنٹوں پر محیط ہو جائے تو ہم میں سے کوئی زندہ بچ سکتا ہے؟ تو قرآن مجید کے ڈسکرپشن کیا ہے کہ ان پر ہم نے ایک زوردار آواز بھیجی اور وہ اپنے گھروں میں اوندے پہ پڑے رہ گئے۔ تو دھماکہ بھی ہو سکتا ہے، زلزلہ بھی ہو سکتا ہے، اور کوئی تیز آواز جو ہے اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اللہ تعالیٰ کی پھونکی کافی ہے۔ لیکن بہرحال یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ کوئی زوردار آواز جو ہے وہ پرسسٹنٹ ہو، کنسسٹنٹ ہو، تو اس کو بیئر کرنا بھی انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ فما اغنی عنہم ما کانوا یکسبون، اور ان کی کمائی ان کے کسی کام نہ آئی۔ وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو نہیں پیدا کیا تھا مگر ایک مقصد کے ساتھ۔ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ، اور یقیناً قیامت آنے والی ہے۔ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ، تو اے پیغمبر آپ ان سے اچھے طریقے سے درگزر کیے، کنارہ کش رہیے۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، بے شک آپ کا رب تو پیدا کرنے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، اور ہم نے اے نبی آپ کو 7 دہرائی جانے والی، اور اس سے اکثر مفسرین نے مراد لی ہیں سورۃ فاتحہ کی 7 آیات، اور ایک عظیم قرآن عطا کیا ہے۔ آپ نوٹ کیجئے نا کہ سورۃ فاتحہ جو ہے اس جلد کے اندر ہے، لیکن پہلا پارہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ وہ سورہ بقرہ سے شروع ہوتا ہے۔ تو سورہ فاتحہ جو ہے یہ قرآن مجید میں شامل بھی ہے، اس کے دیباچے کی حیثیت سے، فورورڈ کی حیثیت سے، لیکن اس کا پہلا چیپٹر نہیں ہے۔ تو یہ 2 علیحدہ ہو گئی نا، یہ 7 دہرائی جانے والی آیات جو ہر نماز میں پڑھی جاتی ہیں، اور ایک پورا قرآن عظمت والا۔ لا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ ازواجا منہم ولا تحزن علیہم واخفض جناحک للمؤمنین، اے نبی مت نظر اٹھا کر دیکھنا ان چیزوں کی طرف، مت پھیرنا اپنی دونوں آنکھوں کو ان چیزوں کی طرف جو ہم نے ان کی بعض جماعتوں کو عطا کی ہیں دنیا کی نعمتوں میں سے۔ ولا تحزن علیہم، اور ان پر غم بھی نہ کھانا۔ اگر اللہ تعالیٰ ان کی نافرمانی اور ان کے انکار کی وجہ سے انہیں کسی عذاب میں مبتلا کرے تو پھر ان کے لیے غم بھی نہ کھانا۔ اب اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے ان کے اندر شفقت اور مہربانی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی وہی ہونی چاہیے، اور وہ تھی۔ آتا ہے روایات میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں صحابہ کرام نے بڑھاپے کے آثار دیکھے، شاید کچھ سفید بال آپ کو نظر آئے، صحابہ کرام کو نظر آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی میں یا آپ کے سر میں۔
تو صحابہ نے حیران ہو کے پوچھا اللہ کے رسول آپ بوڑھے ہو گئے؟ تو آپ نے فرمایا شیبتنی ہود و اخواتھا، مجھے سورۃ ہود اور اس کی ہم مضمون بہنوں نے بوڑھا کر دیا۔ اب سورۃ ہود کا جو یعنی 10-11 رکوعوں کی سورت ہے، ان میں سے جو 8-9 رکوع ہیں وہ ان قوموں کے عذاب کے تذکروں پر ہیں۔ اور آتا ہے روایات میں جب بھی بادل آتے تھے تو باقی لوگ جو ہے وہ خوشی منا رہے ہوتے تھے کہ اللہ کی رحمت برسے گی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو جاتے تھے کہ کہیں اللہ کا عذاب نہ آ رہا۔ تو ان میں سے جو نعمتیں ہم نے ان کو عطا کی ہیں ان کی طرف لچائی ہوئی نظروں سے نہ دیکھو، اور بڑی سخت بات ہے وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، ان کا غم بھی نہ کھانا، وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور اپنے پر بچھائے رکھو ایمان والوں کے لیے۔ وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ، اور کہو کہ میں تو کھلا کھلا خبردار کرنے والا ہوں، كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ، اور ہم ان کفار پر اسی طرح عذاب نازل کریں گے جس طرح ان لوگوں کا نازل کیا تھا الذین جعلوا القرآن عضین، جنہوں نے کچھ قرآن مجید کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، قرآن مجید کے حصے بکھرے کر دیے، اس کے مضامین کو نکھیڑ دیا، حالانکہ قرآن مجید جو ہے وہ پورا ایک یونٹ ہے۔ یعنی ابھی جو ہم نے پڑھا کہ نبی عبادی ان الغفور الرحیم، قرآن مجید میں کچھ آیتیں جو ہیں وہ اللہ کے نیک بندوں کے لیے خوشخبریوں کی ہیں اور کچھ اللہ کے عذاب کی ہیں۔ ان دونوں کو اکٹھا رکھنا چاہیے، ایسا نہیں ہے کہ ان کو ایک طرف لے جائیں ان کو ایک طرف لے جائیں۔ اور عام طور پر ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہے وہ زیادہ ہی پر امید ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بڑا بخشن آ رہا ہے، کوئی عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور کچھ جو ہیں وہ مایوسی میں چلے جاتے ہیں۔ دونوں چیزیں جو ہیں وہ مناسب نہیں ہیں۔ ہم ان کفار پر اسی طرح عذاب نازل کریں گے جس طرح ان لوگوں پر نازل کیا جنہوں نے قرآن کو تقسیم کر دیا۔ الذین جعلوا القرآن عضین، یعنی قرآن کو کچھ ماننے اور کچھ نہ ماننے والے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، قرآن کے بعض احکام کو ماننا اور بعض احکام کا انکار کرنا۔ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تیرے رب کی قسم ہم ان سب سے ضرور باز پرس کریں گے، اما کانوا یعملون، ان کی کرتوتوں کے بارے میں۔ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، تو ڈنکے کی چوٹ کہہ جس کا تمہیں حکم ہوا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تو آپ بڑے پریشان گھر تشریف لائے، حضرت خدیجہ کو تذکرہ کیا، وہ ورقہ بن نوفل کے پاس لے کے گئیں، انہوں نے تصدیق کی کہ یہ وہی فرشتہ ہے جو فلاں فلاں نبی پر آیا تھا، تو آپ اللہ کے نبی بن گئے۔ اور اس کے بعد پھر آپ نے حضرت ابوبکر سے تذکرہ کیا، گھر میں حضرت علی تھے چھوٹے بھائی کی حیثیت سے بیٹے کی طرح، اور حضرت زید تھے، ان سے تبصرہ کیا، وہ ایمان لاتے گئے، حضرت ابوبکر سے ذکر کیا، وہ ایمان لے آئے، اور یہ فرام مین ٹو مین یہ دعوت جو ہے آگے پھیلتی رہی۔ اس کے بعد پھر حکم ہوا کہ انذر عشیرتک الاقربین، یہ غالباً سورۃ الشعراء میں آیت آئی ہے کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو خبردار کرو، تو آپ نے بنو ہاشم کو دعوت پر بلایا اور ان کے سامنے دعوت رکھی۔ اب یہ اگلا سٹیپ ہے، 3 سال کے بعد یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، جس بات کا آپ کو حکم ہوا ہے اس کو ڈنکے کی چوٹ کہہ دیں۔ تو آپ غار حرا پر چڑھے ہیں اور آپ نے وہاں پر وہ اعلان کیا ہے اپنی نبوت کا، اور لوگوں کو خبردار کیا ہے کہ تم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے، اپنے رب کے حضور پیش کیے جاؤ گے، واقعہ آپ کو معلوم ہے۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکوں سے منہ پھیر لیجئے، یعنی لوگ تمہاری مخالفت کریں گے ان کو لفٹ نہ کرانا۔ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، اور جو لوگ آپ کا مذاق اڑائیں گے ہم خود ان کے لیے کافی ہو جائیں گے تمہارے مقابلے میں۔ ویل ڈیل ود دم۔ الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو خدا بناتے ہیں۔ فسوف یعلمون، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اے نبی ہمیں خوب معلوم ہے کہ ان کی باتوں پر آپ کا سینہ بچتا ہے، تنگ ہوتا ہے۔ آپ کو کوئی برا بھلا کہے، پاگل کہے، جبکہ آپ اللہ کے فضل و کرم سے سینسیبل ہیں، تو کیا آپ خوشی ہوگی؟ آپ کو نہیں، آپ جھنجھلاہٹ ہوگی، ایسا معلوم ہوگا جیسے سانس نہیں آ رہی اور تنگی ہے اندر۔ تو ہمیں خوب معلوم ہے
کہ ان کی باتوں پر آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے، آپ کا دل تنگ ہوتا ہے، حل کیا ہے اس کا؟ فسبح بحمد ربک، بس اپنے رب کے حمد کی تسبیح کر، وَقُم مِّنَ الساجدین، اور سجدہ کرنے والوں میں شامل ہو جا۔ یعنی جب بھی مشکل پیش آئے تو بندہ مومن کی ایک ہی جگہ ہے، ملا دی دوڑ مسجد تک، کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ رہے ہوئے، یا اللہ بس تو ہی ہے، میں بے بس ہوں، بس تو ہی ہے، میں نہیں لبڑ سکتا، تو کافی ہے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اپنے رب کے حمد کی تسبیح کر، اپنے رب کی حمد کی تسبیح کر، وَقُم مِّنَ الساجدین، اور سجدہ کرنے والوں میں شامل ہو جا، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور اپنے رب کی بندگی کرتا رہ یہاں تک کہ تمہیں یقین آ جائے۔ مراد کیا ہے؟ تمہیں موت آ جائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے آج سورۃ ہجر بھی ہماری مکمل ہو گئی۔ يا حامل القرآن